ایک بار پھر ناظرین آپ کو میں پورے دل سے میرات النساء میں خوش آمدید کہتی ہوں اور شکر گزاری کرتی ہوں خداوند کی کہ خدا نے ایک بار پھر موقع دیا کہ آپ کے ساتھ ہم پھر سے موجود ہوں اور ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ اور ایسے ایشوز جن پر ہم گھر میں تو شاید گفتگو کرتے ہی ہوں گے مگر خاندانی طور پر یا ایک گروپ کی صورت میں یا کسی پلیٹ فارم پر اس پر بات کرنا بہت ہی معیوب بھی سمجھا جاتا ہے اور بہت کم دیکھنے میں آتا ہے کہ اس طرح کے ایشوز کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے۔ مگر آج ایک بار پھر خداوند کے بعد پاسٹر غزالہ شفیق کے شکر گزار ہیں کہ ہم نے مل کر ایک ایسے ٹاپک کا چناؤ کیا جس پر ہم آج گفتگو بھی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جہاں کہیں بھی ہمیں مشکلات پریشانیوں کا سامنا ہے اس کو ڈسکس کیا جائے۔ اور میں یہ کہوں گی ناظرین کہ خواتین جو ہیں وہ بے شمار مصائب کا شکار ہیں، کچھ جو ہیں وہ معاشرتی پرابلم کی وجہ سے ہیں اور کچھ گھریلو مسائل کی وجہ سے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ مذہبی عقائد کی وجہ سے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے خواتین کو ہی وکٹمائز کیا جاتا ہے۔ پروگرام آگے بڑھانے سے پہلے میں چاہوں گی کہ پاسٹر غزالہ شفیق کو اپنے پروگرام میں ویلکم کیا جائے۔ تھینک یو شاہانہ۔ تمام دیکھنے والے ناظرین کو یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں میرا سلام پہنچے۔ سسٹر میں چاہوں گی کہ آج جو ہم نے ٹاپک ڈیسائیڈ کیا ہے جس کا میں اب بتانے لگی ہوں کہ ٹاپک ہے کیا، ٹاپک ہے ناظرین حلالہ۔ یقیناً ہم نے بھی آج تک کبھی اس طرح کا پروگرام نہیں کیا اور یہ شکر کرتے ہیں خدا کے کہ خدا نے موقع دیا کہ ہم اس ہاٹ ایشوز پر جو ہے وہ ڈسکس کر سکیں۔ اور سسٹر میں چاہوں گی کہ آپ تو خیر بہت ہی تفصیل سے بتائیں گی مگر میں پھر بھی پروگرام کے آغاز میں ہی چاہوں گی کہ آپ کو کہوں کہ آپ پلیز ہر چیز کو بڑے ہی کلیئرلی اور بہت ہی تفصیل سے بیان کیجیے گا تاکہ کسی کے بھی ذہن میں کوئی بھی پرابلم ہے تو خدا کرے کہ ہم اسے دور کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ پہلا سوال سسٹر میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ کیا یہ کوئی معاشرتی رسم ہے؟ سب سے پہلے ضرور آپ بتائیے گا کہ حلالہ کی رسم آخر ہے کیا، اس کے بعد میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ کیا یہ کوئی معاشرتی رسم ہے، سماجی رسم ہے یا اس کا کسی مذہبی عقیدے سے تعلق ہے؟ تھینک یو شاہانہ۔ آج جس ٹاپک پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ ایک اہم ٹاپک ہے جس کی وجہ سے خواتین بہت زیادہ جو ہے دکھ کا بھی شکار ہیں اور صحیح معنوں میں کہا جائے تو ان کی شخصیت جو ہے وہ اس رسم کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ آپ نے سوال کیا حلالہ، خاص طور پر جو ہمارے کرسچن ویورز ہیں ان کے لیے یہ بالکل ایک نیا نام ہوگا یا نئی ٹرم ہوگی۔ اس وجہ سے میں چاہوں گی کہ ہم اس کو ایکسپلین کریں۔ آپ نے خود ہی اپنے سوال میں بہت اچھے سے پوچھا ہے کہ یہ کیا معاشرتی رسم ہے یا مذہبی عقیدہ ہے کوئی؟ بالکل یہ معاشرتی رسم نہیں ہے، معاشرتی پرابلم ضرور ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مذہبی عقیدہ، اس سے مذہبی عقائد سے اس کا تعلق ہے۔ اور حلالہ ہے کیا؟ حلالہ یہ ہے کہ اگر ایک شادی شدہ جو خاندان ہے کسی وجہ سے ان کے اندر طلاق ہو جاتی ہے، علیحدگی ہو جاتی ہے، تو بعد میں ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ غلط کام ہو گیا اور وہ خاتون یا وہ مرد جو ہیں وہ واپس دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا خاندانی بندھن جو ہے وہ واپس دوبارہ سے بحال کرنا چاہیے۔ تو میں شکر کرتی ہوں بائبل مقدس میں توریت، زبور، صحائف انبیاء، اناجیل، بائبل مقدس اس میں تو ایسی کوئی تعلیم اس لحاظ سے نہیں ہے کہ طلاق کا کانسیپٹ نہیں ہے اور کوئی وجہ جو ہے وہ علیحدہ نہیں کرتی میاں بیوی کو، اور اگر کسی وجہ سے علیحدگی ہوتی بھی ہے تو آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، کچھ گھریلو حالات ہیں یا دوسرے لوگوں کے انفلوئنس کی وجہ سے، جیسا کہ کبھی ہوتا ہے کہ ساس نے کچھ کہہ دیا یا نندوں کی وجہ سے یا سسرال کی وجہ سے، کچھ بھی جو دیگر حالات ہیں، یعنی آپ کے خاندانی میاں بیوی اور بچوں کے علاوہ جو دیگر خاندان کے لوگ ہیں ان کی وجہ سے اگر میاں بیوی میں کوئی اختلاف بھی ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، تو وقتی طور پر علیحدگی، اور علیحدگی کے بعد کیا ہے، اگر بیوی کو احساس ہو جاتا ہے کہ مجھے ہسبینڈ کے ساتھ ری یونائٹ ہونا ہے،
اپنے خاندان کو دوبارہ سے جوڑنا ہے تو وہ سمپلی کیا اپنے بڑوں کو کہے، یا بڑوں کو بھی نہیں تو اپنے خاوند کو ہی فون کرے کہ مجھے غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں اپنے خاندان نہیں توڑنا چاہتی، میں واپس آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. تو کیونکہ وہ اس کی بیوی ہے، بائبل مقدس کی تعلیم واضح ہے کہ جنہیں خدا نے جوڑا اسے آدمی جدا نہ کرے. اور اسی طرح اگر مرد غصے میں کچھ فیصلہ کر لیتا ہے اور اس کو کچھ عرصے بعد جب احساس ہو جاتا ہے تو وہ سمپلی اپنی وائف سے سوری کرے اور کہے بھی ہم دونوں اکٹھے رہنا چاہتے ہیں. کیونکہ جو بندھن ایک طرف دفعہ بند جاتا ہے، جیسا کہ بائبل میں لکھا ہے، یہ تہری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی. تہری ڈوری یعنی میاں بیوی اور خدا، ان دو خدا خود اس بندھن کو باندھتا ہے. کیونکہ جب چرچ میں کھڑے ہو کر یہ نکاح کیا جاتا ہے تو خدا کی حضوری بائبل جو بتاتی ہے، کیونکہ پہلا نکاح خدا نے آدم اور حوا کا خود کروایا تھا، اور اس کے بعد اب پادری جو نکاح کرتا ہے تو پادری جو ہے وہ پاسٹر یا پریسٹ جو ہے وہ خدا کا نمائندہ بن کر کھڑا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا. یہ حلالہ جو ہے یہ ایک اسلامی عقیدہ ہے، اسلامی اس تعلیم ہے. اگر میں چاہوں اس کو پڑھ دیا جائے، یہ قرآن شریف میں سے نہیں، قرآن شریف میں سے ہمیں پڑھنا پڑے گا. سورہ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 230، اس میں حلالہ کے بارے میں بیان ہے. میں چاہوں گی کہ اس کو ہم تلاوت کر دیں. قرآن مجید میں کچھ یوں لکھا ہوا ہے، پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی. یہ جو حلالہ کا لفظ نکلا ہے یہاں سے نکلا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے. تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدود کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں. یہ آیت ہے جس کی وجہ سے حلالہ جو ہے وہ رائج ہوا. اب حلالہ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ طلاق جب اسلامک، میں نے بتایا یہ عقیدہ ہے، اگر طلاق خاوند دے دیتا ہے اور وہ واپس اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کرنا چاہتا ہے یا بیوی واپس اپنے خاوند کے ساتھ رجوع کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے جو عام فہم جو لوگوں میں سوچ ڈیولپ ہو گئی ہے یا پریکٹس ڈیولپ ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ کسی دوسرے مرد سے پہلے شادی کرے، اور اگر وہ مرد اس کو طلاق دے دیتا ہے اور اس کے بعد وہ پہلے شوہر کے پاس واپس آ سکتی ہے اور دوبارہ نکاح کر سکتی ہے. تو یہ حلالہ، اس کا تعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ عقیدہ ہے، قرآنی عقیدہ ہے، اسلامی عقیدہ ہے، اور اس کے معاشرے پہ اثرات کیا پڑ رہے ہیں یہ غور طلب بات ہے. کیونکہ پچھلے دنوں ٹی وی پر ایک خاتون بہت زیادہ رو رہی تھی اور علماء سے وہ رو کر یہ التجا کر رہی تھی کہ خدا را اس کو دیکھا جائے. اس کے ساتھ ہوا یہ تھا کہ اس کے ہسبینڈ نے اس کو طلاق دی اور طلاق کے لیے سسر سے حلالہ کروایا. او مائی گاڈ. یہ میڈیا پر آیا تھا، نیشنل میڈیا پر یہ آیا تھا. اور اس کے بعد پھر اس نے اپنے شوہر سے یعنی سسر سے طلاق لی، پھر اپنے شوہر کے ساتھ شادی کی. اچھا، اس کے بعد پھر شوہر نے اس کو کچھ عرصے کا پھر طلاق دے دی اور اب پھر اس کا حلالہ پتہ نہیں اپنے دیور سے شاید کروانا چاہتا تھا یا ود ان فیملی. تو وہ عورت رو رہی تھی کہ کیا میرے جسم کی کوئی حرمت نہیں ہے، کیا میری کوئی عزت نہیں ہے، کیوں میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. تو اس کی پریکٹس کیا ہے، یہ معاشرتی طور پر کس طرح لوگوں نے اس کو مس یوز کرنا شروع کیا ہوا ہے، یہ ایک المناک صورتحال ہے. تو اس وجہ سے حلالہ کو سمجھنا، اس کی کیا حدود ہیں، اس کے کیا اثرات ہیں،
میں شاید پہلے بھی کسی ایک پروگرام میں کہہ چکی ہوں کہ ایک بار بہاولپور سے ایک شخص میرے ہسبینڈ کے پاس، جو کہ چرچ میں پاسٹر ہیں، وہ پہنچا کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو میرے ہسبینڈ نے ان سے پوچھا بھی کیا مدد کی ضرورت ہے؟ اس نے بتایا میں مسلمان ہوں، بہاولپور سے آیا ہوں، اور میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، اور اس نے حلالہ کے لیے مولوی سے شادی کی، اور مولوی صاحب اب اس کو طلاق نہیں دے رہے، تو وہ ہمارے پاس آیا کہ آپ کا نام سنا ہے تو آپ اس میں مدد کریں۔ تو اس میں پھر میرے ہسبینڈ نے کہا بھی میں تو چرچ کا پاسٹر ہوں، تو میرے لیے یہ کیونکہ آپ کا عقیدے سے تعلق ہے تو اس میں میں نہیں مدد کر سکتا، آپ اپنے علماء سے رجوع کریں۔ تو یہ صورتحال ہے کہ معاشرتی طور پر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ اس کو اتنا لوگ غصے میں طلاق دے دیتے ہیں، نمک زیادہ ڈل گیا، یا کوئی بات پسند نہیں آئی گھر میں، یا کسی نے کچھ کہہ دیا تو طلاق طلاق طلاق۔ پہلے تو ہم چاہیں گے کہ میں اس کے بعد ہم ایک پروگرام ضرور، کیونکہ ہمارا ٹارگٹ صرف جو ہے کرسچن خواتین ہی نہیں، ہمارا ٹارگٹ خواتین ہیں، وہ کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتی ہوں، تو جہاں پر اصلاح کی ضرورت ہے ہم میرات النساء پروگرام کا یہ فوکس ہے کہ ان خواتین کی بھی اور ان گھرانوں کی بھی اور سب سے بڑھ کر مردوں کی اصلاح کی جائے، تاکہ جو طلاق کا بھی جو کانسیپٹ ہے اس کو بھی بہت اسلامک اسلام میں جو ہے بہت مس انڈرسٹینڈ کیا گیا ہے، اور سمپل اس پہ ایک الگ ہم پورا پروگرام طلاق پر کریں گے ضرور، تاکہ بہت سی بیٹیاں، بہت سی بہنیں، بہت سے گھرانے صرف ناسمجھی کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور یہ حلالہ بھی یہی ہے کہ مرد نے غصے میں کہا طلاق طلاق طلاق، اور بعد میں احساس ہوتا ہے، اور بعد میں پھر آپ کو کوئی یہاں پر میں ذرا سی مجھے مسکراہٹ آ گئی تھی آپ کے غصے کے لفظ پہ، اسی لیے میرا خیال ہے مذہب اسلام میں غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور آپ وہ کہہ دیتے ہیں جس کے لیے آپ کو بعد میں پچھتانا پڑتا ہے، اور پھر شاید وہ بھی ایسے کپلز جو واقعی شاید آپس میں بہت اچھے سے رہتے ہیں اور ان کا کانسیپٹ یہ نہیں ہو کہ ہم وائف کو صرف، جیسے ابھی آپ نے اس خاتون کے بارے میں بتایا کہ پہلے سسر سے کروایا، پھر شاید دیور سے یا کسی اور ممبر سے کروایا، تو شاید وہ ان کی کوئی پلاننگ ہے یا وہ کس سینس میں کر رہے ہیں، یہ ایک غلط صورتحال ہے۔ مگر وہ لوگ جو شاید واقعی غصے میں آ کے اپنا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں، اگر وہ غصے میں آ کے کہتے ہیں تو افسوس تو خیر ہوتا ہی ہوگا بہت زیادہ، مگر پھر وہی بات ہے کہ اب پچھتاوے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ تو وہی بات ہے کہ اگر آپ اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھیں، کوئی بات نہیں، اگر ہانڈی میں نمک تیز ہو گیا ہے تو کل آپ خود بنا کے دیکھ لیجئے گا، دیکھیے اور کیا کیا کمی ہوتی ہے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر یہ اختیار وائف کے پاس آ جائے کہ اگر وہ طلاق دینا شروع کر دیں تو شاید بہت سارے گھر تباہ ہوں گے۔ یہ میں صرف ذرائع مذاق میں نے یہ بات کی ہے، خدا نہ کرے کہ کوئی بھی خاندان، کوئی بھی گھر جو ہے وہ صرف غصے کی بھینٹ چڑھے، یا شاید نمک کم ہونے کی وجہ سے، یا شاید روٹی جلنے کی وجہ سے۔ پلیز صرف ریکویسٹ یہ ہے کہ غصہ جو ہے وہ آپ کے ذہن کو جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیتا ہے، اور اس قدر یہ غصے کی لعنت میں یہ سمجھتی ہوں ہمارے پورے خاندان کے، ایون جو چھوٹا سا بھی بچہ، دیکھیں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ہم نے بھی دیکھے ہیں کہ جو چھوٹے سا بچہ اس کے ہاتھ سے اس کی پسند کی آپ چیز لے لیں تو وہ اس قدر غصے میں آ جاتا ہے کہ اس کے ماتھے پہ بل پڑ رہے ہیں، کیونکہ وہ بول نہیں پاتا، مگر اس کے ری ایکشن سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کے اندر غصہ ہے۔ وہ غصہ اس بچے میں کہاں سے آیا؟ یقیناً جب آپ پریگننٹ تھیں تو آپ نے غصے کو جو ہے وہ اس قدر اپنے اوپر حاوی کیا ہوگا، اپنی طبیعت کی وجہ سے، شاید اپنے گھر کے ماحول کی وجہ سے۔ وہی بات ہے کہ آپ ان چیزوں پر کنٹرول کریں جو آپ کو کنٹرول کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ اسی کے ساتھ سسٹر میں چاہوں گی اگلا سوال، میں یہ چاہوں گی سسٹر کہ ابھی تو ہم نے بات کی اسلامی اصول کے حوالے سے، ان کے مذہب کے حوالے سے کہ وہ طلاق 3 بار دے دیتے ہیں اور قبول بھی 3 بار کرتے ہیں وہ لوگ، تو میں چاہوں گی اب جو ہے آپ کلام مقدس میں سے رہنمائی کریں کہ کلام مقدس اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ بالکل، توریت اور انجیل کی طرف جانے سے پہلے تھوڑا سا میں اور اس حلالہ کو ڈیفائن کر دوں۔ ضرور۔ ایک بات اور آپ نے کہی کہ غصہ مذہب اسلام میں حرام ہے، غصہ ہر مذہب میں حرام ہے، بالکل بالکل، ہر عقیدے میں حرام ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ بائبل مقدس تو فرماتی ہے کہ
شام ہونے سے پہلے تمہاری خفقی جاتی رہے، بالکل جاتی رہے۔ اور پھر یہاں تک کہا ہے کہ زبان جو ہے یہ اس کو کنٹرول کرنا اتنا مشکل کام ہے کہ آپ گھوڑوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں، جہازوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن یہ چھوٹی سی زبان جو کہ پورے دائرہ دنیا میں آگ لگا دیتی ہے، اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہے۔ اور یہ حلالہ بھی اسی کا خمیازہ ہے جو ایک خاتون کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اور کچھ جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ غلطی مرد کرتا ہے، طلاق مرد دیتا ہے۔ اسلام میں تو بیچاری عورت کے پاس ہاں خلا کا تو ہے لیکن طلاق کا اس کے پاس حق نہیں ہے، تو غلطی مرد کر رہا ہے اور سزا کس کو مل رہی ہے؟ عورت کو مل رہی، اس کا جسم بے حرمت ہو رہا، اس کی روح جو ہے وہ بالکل اس کو مسلا جا رہا ہے، اس کی بالکل یہ لائک بہت ہی شرم والی بات ہے۔ تو ایک ابھی میں نے ایک مولانا صاحب کے ساتھ پروگرام کیا تھا تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ حلالہ ہونا تو مردوں کا چاہیے، آن ریکارڈ ہے نہیں تو مگر سسٹر میں سوری ٹو سے میں ایک بات کہوں گی کہ وہ عورت تو کہہ رہی ہے کہ یہ اس کو بند کریں اور یہ بہت تکلیف دہ بات ہے، مرد تو خوشی خوشی کرے گا، اس کو تو آلریڈی چار جائیں گے۔ مردوں سے نہیں میں نے کبھی سنا کہ حلالہ کی رسم بند ہونی چاہیے، ان کے تو آلریڈی چار ہیں، وہ کہاں جائیں گے حلالہ کے لیے؟ آپ کو میں بتاتی چلی جاؤں بائبل مقدس کی طرف آنے سے پہلے کہ بلکہ پہلے ہم بائبل کو دیکھتے پھر میں اس کا جو معاشرتی امپیکٹ ہے اس پہ بات کروں گی کہ کلام خدا میں سے آپ دیکھیں توریت کی جو پہلی 5 کتابیں اس میں سے استثناء کا جو مقدس صحیفہ ہے اور اس کا 24واں باب اور اس کی پہلی 4 آیات اس کے بارے میں بہت وضاحت سے تعلیم دیتی ہیں۔ خدا کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، اگر کوئی مرد کسی عورت سے بیاہ کرے اور پیچھے اس میں کوئی ایسی بیہودہ بات پائی جائے جس سے اس عورت کی طرف اس کی التفات نہ رہے تو وہ اس کا طلاق نامہ لکھ کر اس کے حوالے کرے اور اسے اپنے گھر سے نکال دے، اور جب وہ اس کے گھر سے نکل جائے تو وہ دوسرے مرد کی ہو سکتی ہے، پر اگر دوسرا شوہر بھی اس سے ناخوش رہے اور اس کا طلاق نامہ لکھ کر اس کے حوالے کرے اور اسے اپنے گھر سے نکال دے، یا وہ دوسرا شوہر جس نے اس سے بیاہ کیا ہو مر جائے، تو اس کا پہلا شوہر جس نے اسے نکال دیا تھا اس عورت کے ناپاک ہو جانے کے بعد پھر اس سے بیاہ نہ کرنے پائے، کیونکہ ایسا کام خداوند کے نزدیک مکروہ ہے۔ سو تو اس ملک کو جسے خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے گناہ گار نہ بنانا۔ شکریہ، یہ آپ نے خدا کے کلام کو، خدا کی آواز کو سنا۔ اصل میں تو سب سے یہی کہوں گی کہ پہلی کتاب یہ ہے، خدا کا کلام یہ ہے، الہامی کتاب یہ ہے، خدا کی آواز یہ ہے، اور وہاں سے ہمیں سیکھنا ہے۔ قرآن شریف کے اندر بھی ہے کہ توریت میں نور اور ہدایت ہے، تو توریت شریف میں کیا لکھا ہے کہ اگر کسی وجہ سے وہ جو آپ کی بیوی ہے، آپ کی زندگی کا ساتھی ہے، اس کی طرف آپ نہیں اس رشتے کو برقرار رکھنا چاہتے اور اگر آپ اسے طلاق دے دیتے ہیں اور طلاق دینے کے بعد وہ دوسرے کسی مرد سے شادی کر لیتی ہے اور اس مرد سے بھی اس کی نہیں بنتی، وہ خاندان نہیں بستا اور وہ وہاں سے بھی طلاق لے لیتی ہے، تو یہ پہلا جو خاوند ہے وہ یہ مت سوچے کہ وہ اس عورت کو دوبارہ اپنی بیوی بنا لے گا۔ بائبل مقدس واضح طور پر تعلیم دیتی ہے کہ یہ ناپاکی ہے، بلکہ خدا نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اگر کوئی بھی مرد ایسا کام کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ملک کو ناپاک کر دیتا ہے، یعنی اس کا اثر کیا ہے؟ معاشرے میں ناسور کی طرح پھیلتا ہے اور پورا ملک، خدا کی آواز اتنی سخت ہے کہ خدا اس کو پورے ملک کے ساتھ ناپاکی سے جوڑتا ہے۔ اس وجہ سے قطعاً، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ عورت دوسرے مرد سے شادی کر لیتی ہے اور وہ مرد اگر اس کو طلاق دے دیتا ہے تو وہ پہلے شوہر کے ساتھ شادی کر سکتی۔ بائبل مقدس اس کی سختی سے ممانعت کرتی ہے اور کوئی گنجائش نہیں۔ اس وجہ سے بائبل میں لکھا ہے
کہ خدا کے فرماتا ہے کہ میں طلاق سے بیزار ہوں، طلاق کی گنجائش نہیں ہے۔ کیونکہ طلاق اگر دیں گے تو پھر مت سوچیں، چاہے پھر بعد میں آپ کو اپنے بچوں کا رونا دیکھنا پڑے، کیونکہ بچے بکھر جاتے ہیں۔ بائبل کلیئرلی کہتی ہے کیوں خدا طلاق سے بیزار ہے، تاکہ اگر ایک میاں بیوی ہوتے ہیں نا تو ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ خدا خوفی میں رہتے ہیں۔ تو بائبل اس وجہ سے طلاق سے سخت نفرت کا تعلیم دیتی ہے، تاکہ بچے بکھر جائیں، خاندان نہ ٹوٹ جائے۔ اس لیے بعد میں آپ سوچیں نہیں، اکیلے ذمہ داریاں نہیں پوری ہو رہی ہیں، اکیلے بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہے، اکیلا بیٹوں کو نہیں سنبھالا جا رہا، ان کو سکول نہیں بھیجا جا رہا، کالج نہیں، ان کی تعلیم کے لک آفٹر نہیں ہو رہی، یا پھر میں باہر جاب کروں یا میں بچوں کو دیکھوں، بے شمار مسائل کا شکار خاندان ہو جاتا ہے، وہ مرد ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت آپ سوچے نہیں میں اپنی بیوی کو واپس لے آؤں، تو بائبل سختی سے منع کرتی ہے کہ یہ نہایت بےہودہ کام ہے۔ بالکل، بہت ڈیٹیل کے ساتھ جواب دیا۔ اور ابھی جب آپ بات کر رہی تھی کہ خدا جو ہے طلاق سے بیزار ہے، تو میرے ایک عزیز ہیں جاننے والے، مسیحی ہیں وہ بھی، اور بہت اسٹرانگ ان کی اسٹڈی ہے اس پر، مگر جب بھی کلام کی جب یہ بات ہوتی ہے، میرے خیال ہے آپ بھی ان سے واقف ہیں شاید، تو اکثر وہ کہتے تھے خدا بیزار ہے، خدا نے منع نہیں کیا، مطلب آپ کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ شادیاں، یعنی وہ اس کو اس طرح لا رہے ہیں کہ طلاق سے بیزار ہے، صرف خدا نے منع نہیں کیا۔ جی، تو میں یہ سمجھتی ہوں اگر بھائی اگر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے شاید اسی لیے آپ کی ابھی تک ایک بھی نہیں ہوئی کہ خدا چاہتا ہے کہ خدا آپ سے بیزار نہ ہو، اس لیے شاید خدا نے آپ کی ابھی تک ایک بھی نہیں کی۔ تو خدا جو ہے وہ اگر بیزار ہے تو اس کا مطلب خدا خوش نہیں ہے۔ نہیں، اسی جس حوالے کی آپ بات کریں نا، یہ ملاکی کا مقدس صحیفہ ہے، وہاں کلیئرلی لکھا ہے کہ جو دوسری شادی کرے گا، جو اپنی بیوی کو طلاق دے گا، خدا نہ اس کی دعا کو قبول کرے گا، نہ اس کی خیرات کو قبول کرے گا، نہ اس کے روزے کو قبول کرے گا، نہ اس کے آہ و نالہ کو سنے گا۔ تو اور آپ نے خدا سے جدا ہو کے تو پھر کیسے زندگی؟ بالکل، یعنی اگر آپ کی دعا ہی خدا سننا بند کر دے، آپ کی خیرات قبول کرنا بند کر دے، آپ کا رونا دھونا دیکھنا بند کر دے، تو پھر تو زندگی کی ہر امید ختم ہو گئی آپ کی۔ میں خیال ہے وہ شاید 4 شادیاں کر کے یا شاید ایک سے زیادہ شادیاں کر کے ہی خوش رہ سکتے ہیں۔ بہرحال سسٹر، میں چاہوں گی ایک اور حوالہ جو ہے پڑھا جائے اسی حوالے سے، تاکہ اس بھائی کے ساتھ ساتھ اور بھائیوں بہنوں کی بھی وہ اصلاح ہو سکے۔ جی، آپ کچھ کہہ رہی تھی۔ ہاں جی، دوسرا حوالہ بھی اس کے بارے میں بہت واضح کلام خدا میں موجود ہے، احبار کی کتاب میں۔ اسی حوالے کی آپ بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ میں یرمیہ کی کتاب کی بات کر رہی تھی۔ اچھا، یرمیہ کا صحیفہ، ٹھیک ہے، یرمیہ 3 باب اور اس کی پہلی آیت۔ جی، اس میں خداوند فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور وہ اس کے ہاں سے جا کر کسی دوسرے مرد کی ہو جائے، تو کیا وہ پہلا پھر اس کے پاس جائے گا؟ کیا وہ زمین نہایت ناپاک نہ ہوگی؟ بہت بہت واضح تعلیم کہ اگر ایک مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، وہ دوسرے مرد کے پاس چلی جاتی ہے، تو کیا پہلا اس کے پاس جائے گا؟ خدا کیا کہتا ہے؟ کیا وہ زمین ناپاکی سے اس کو خدا جوڑ رہا ہے، اس کو خدا ناپاکی سے جوڑ رہا ہے۔ تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ بیوی کو طلاق دے دیں، وہ کسی دوسرے مرد کے پاس جائے، وہ اس کے ساتھ تعلق جوڑے، اس کے بعد وہ طلاق دے اور پھر آپ اس کو لے آئے؟ بلکہ میں چاہوں گی کہ اس کا پورا، شاید ابھی آپ نے تلاوت نہیں کیا، اس کا اگلا حصہ بھی تلاوت کریں۔ جی ضرور۔ جی، خدا کے کلام میں اسی آیت کا اگلا حصہ ہے، لیکن تو نے تو بہت سے یاروں کے ساتھ بدکاری کی ہے، کیا اب بھی تو میری طرف پھرے گی؟ خداوند فرماتا ہے۔ یہ خدا، یہ جو حلالہ والی چیز ہے نا، یعنی کہ واپس اپنی بیوی کو لینا، اس کو خدا اپنی عبادت، اپنے ساتھ انسان کا تعلق اس کے ساتھ جوڑ رہا ہے، کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انسان جو ہے بتوں کی عبادت کرے، دوسرے خداؤں کی عبادت کرے، کوئی سانپ کی عبادت کرے، کوئی آگ کی عبادت کرے، کوئی یعنی مختلف چیزوں کی لوگ عبادت کرتے ہیں۔ خدا کیا کہتا ہے؟ اس کو شرک سے مرتب کر رہا ہے
یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا، آپ نے دوسرے خداؤں کی عبادت کی. بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ نے علیحدگی کر دی، بیوی کو چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ اگر آپ دوبارہ جوڑنا چاہتے ہیں تو کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں. اس لیے خدا جو ہے وہ بڑی سخت الفاظ میں اس کی مذمت فرماتے ہیں تاکہ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق نہ دے، کیونکہ واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے حلالہ کا جو نام لے کر کوئی سوچتے ہیں کہ واپس لے لیں تو یہ تو ریت میں اس کی سختی سے مذمت ہے. سسٹر میں چاہوں گی کہ آپ ضرور یہ بھی بتائیں کہ کیا اس کے معاشرتی اثرات ہیں، کس طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہوں گے؟ دیکھیں جن معاشروں میں یا جن لوگوں میں یا کمیونٹیز میں حلالہ کے عقیدے کو مانا جاتا ہے تو وہاں پر تو بہت عورتوں کا تو بہت ہی برا حال ہے، کیونکہ ایک آپ سوچتے ہیں نا کہ مرد کو ایک راستہ مل جاتا ہے کہ طلاق دے کر پھر میں واپس لا سکتا ہوں. یہاں پر جو عقیدہ ہے، جو حدیث ہے وہ یہ کہتی ہے، حدیث واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ حلالہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں پر لعنت ہے. اسلامی تعلیم میں بھی کہ حلالہ کرنے والے پر اور کروانے والے دونوں پر لعنت ہے. اب ایک طرف تو آپ لعنت دے رہے ہیں، دوسری طرف آپ اسی کی پریکٹس کر رہے ہیں. میں تو چاہ رہی ہوں کہ ابھی زیادہ سے زیادہ علماء اس پر آئیں، آ کر گفتگو کریں، تعلیم دے لوگوں کو، تاکہ جو معاشرے میں یہ ایک ناسور کی طرح پھیل چکا ہے. آپ پاکستان میں تو پاکستان میں، آپ انگلینڈ میں چلے جائیں، آن لائن حلالہ سروسز مہیا ہیں. Oh my God. آن لائن حلالہ سروسز پچھلے دنوں BBC نے اس پر ایک پروگرام کیا تھا، تو آپ کیوں نہیں ڈسکس کرتے؟ میں تو کہہ رہی ہوں کہ اس پہ اتنے پروگرام ہونے چاہیے تاکہ یہ جو حلالہ کا ناسور، یہ UK پہ تو چلو BBC نے کام کر لیا، اتنی چیزیں اپنے ملک میں آئے دن، اور ایک قوم تو بہت زیادہ غصے میں تیز ہے، ان کا تو بہت ہی، میں جاتی ہوں کوئٹہ میں، اس علاقے میں بہت سی خواتین اس کا ذکر کرتی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا اور پھر مولوی کو دیا جاتا حلالہ کے لیے اور پھر مولوی واپس نہیں کرتا. تو یہ اس وجہ سے جو اصل تعلیم ہے اس کو اجاگر کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ نہ تو گھرانے برباد ہوں اور نہ خواتین کی جو حرمت ہے وہ برباد ہو. اور علماء کو بہت کھل کے اس پر سامنے آنا چاہیے تاکہ ایسے رویوں کو ڈسکریج کیا جا سکے. تھینک یو پاسٹر غزالہ شفیق، آپ کی نہایت شکر گزار ہیں. یہاں پر ناظرین میں آخر میں ایک چھوٹی سی بات ضرور کرنا چاہوں گی. پلیز اپنی آنکھوں کو، اپنے ذہن کو خدا کے حوالے کیجیے اور کہیے خدا سے کہ آپ کی اندرونی سوچ کو، آپ کی روحانی سوچ کو اجاگر کرے، تاکہ آپ ان تمام رسومات سے آزاد ہوں جو آپ کے خاندان کے لیے اور آپ کے لیے تباہی کا سبب بن رہی ہیں، اور آپ کی، میں کہوں گی کہ آپ کی سرزمین کے لیے ناپاکی کا سبب بن رہی ہے. دونوں مذاہب میں خدا اس چیز کو ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں. تو پلیز جو کرسچن مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بہت ساری شادیاں جائز ہیں، تو وہ بھی پلیز، آج ہم نے آپ کے لیے کلام مقدس میں سے جو ہے وہ تلاوت کی ہے، ضرور اس کو پڑھیے گا فرصت کے اوقات میں اور خدا سے رہنمائی لیجئے، کیونکہ وہی رہنمائی کا سرچشمہ ہے. اسی امید کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ خدا ہم سب کی روحانی آنکھوں کو کھولے تاکہ ہم وہ کام کریں جو خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اسی وقت اسی جگہ. ہمارے ساتھ رہیے ہمیشہ. خدا حافظ.